إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن فيكم ابن مريم وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلے کے شعبہ مغالطات کا یہ نواں مغالطہ ہے. اس کا عنوان ہے قادیانیت کا مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں مغالطہ. یعنی اپنے لیے مرزا کئی متضاد دعووں کا ادعا کرتا ہے اور یہ مغالطہ کئی خطرناک مغالطات پر مشتمل ہے. تو بطور تمہید ہم کہتے ہیں کہ بانی قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے بہت سے متناقض دعوی کیے. اس کے یہ دعوے کہ وہ کیا تھا، اس باب میں اس کے پیروکاروں میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ مدعی نبوت نہیں تھا، وہ صرف مدعی مسیحیت تھا. بعض کہتے ہیں وہ تو صرف مہدی زمان ہونے کا مدعی تھا. بعض کے نزدیک وہ مجدد العصر اور امام العہد ہونے کا مدعی تھا. ان مختلف دعاوی کے کلمات امت مسلمہ کے ہاں معروف بھی ہیں اور ان کے مفاہیم و مدلولات بھی متعین ہیں. مسلمان امت جانتی ہے کہ کون اس امت کے اندر مہدی ہوگا اور کون مسیح موعود ہے. تو کثرت دعاوی یعنی بہت سے دعووں کو جمع کر لینا اپنے لیے، تو اس سے مرزا کی غرض کیا تھی کہ امت مسلمہ میں سے قدر امکان افراد کو اپنی طرف کھینچ سکے اور اس امت میں تفریق پیدا کر سکے. بانی قادیانیت نے موسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. شاید اس سے اس کی غرض یہود کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا. اس نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا، شاید کہ اس کی غرض نصارہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی تھی. اس نے مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ شاید مسلم امت کے بعض بدقسمت افراد اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. بلکہ اس نے تو ہندو کمیونٹی کے توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کرسچن ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف دعوے ہیں جو 100 کے عدد تک پہنچتے ہیں. ان مختلف پھر متناقض دعاوی کے بعد مرزا اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہا اور اس کی امت بھی اپنے آپ کو آج تک مسلمان کہتی ہے اور وہ امت مسلمہ کا حصہ سمجھتا رہا اور یہ بھی کہتا رہا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کا مطیع کامل ہے. اس کے ان دعووں کو دیگر مذاہب کے لوگوں میں سے تو کسی نے سنجیدہ طور پر نہ لیا
اور نہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، نہ اسے کسی نے اپنا رہبر اور رہنما مانا، نہ ہندوؤں نے، نہ سکھوں نے، نہ یہود نے، نہ نصارہ نے۔ اگر اسے کچھ پیروکار مل گئے اور اس کی ان متضاد دعاوی کی کچھ سنوائی ہوئی تو وہ بعض کم علم اور دینی ثقافت سے نابلد مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ اسے ملا جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوا کہ بھائی یہ شخص تو کلمہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو شاید یہ اور اس کے پیروکار مسلمان ہی ہوں۔ الغرض مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی نے دیگر مذاہب اور دیگر دیانات پر اپنا کوئی سلبی اثر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے متبع ہو گئے ہوں، اور نہ ہی ان کے پیروکاروں کے درمیان وہ تفریق ڈال سکا، مگر امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ اس کو متبع مل گئے جنہوں نے اس کی پیروی اختیار کر لی، اور اس کی وجہ اس کا مسلمات اسلامیہ میں تغلیط و تشکیک پیدا کرنا تھا۔ اس کے وہ مغالطات ہیں جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کے عوام کے ایمان کو متزلزل کرتا رہا۔ ہم اپنے اس مقالہ میں مرزا قادیانی کے ان مغالطات کو جو حضرت مسیح حق، مسیح موعود کے بارے میں اور مہدی منتظر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا ذکر مع ان کے ردود کے کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اولاً مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو ایسی دو شخصیتوں کا اکیلا مصداق بنا دیا اور ٹھہرایا جو اپنی مستقل دو شخصیتیں اور ان کی علامات بھی رکھتی ہیں اور امت میں معروف ہیں۔ ثانیاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نزول اور مہدی منتظر کے زمانہ ظہور کے قرب سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ناکام سعی کی۔ ثالثاً مسیح موعود اور مہدی دونوں اس عالم سے ظلم کے قلع کما اور عدل و انصاف کی اقامت میں شریک ہوں گے، مگر مرزا غلام قادیانی اس باب میں تو کچھ نہ کر سکا، کچھ بھی نہ کر سکا، بلکہ اس کے ادعائے نبوت کے بعد اس دنیا میں ظلم اور زیادتی اور بے انصافی کا خوب چرچا ہوا۔ رابعاً مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانہ میں اس عالم میں آسمانی اور زمینی جن برکات کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے اور مسلمان امت کے عوام و خواص جانتے ہیں، مرزا کے زمانہ میں ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ بطور تمہید ہم نے ذکر کر دیا، اور یہ امر بھی لائق تأمل ہے کہ مرزا قادیانی کے دور میں اللہ تعالیٰ کے ان مذکور وعدوں میں سے جو حضرت مسیح موعود کے نزول اور حضرت مہدی کے ظہور سے وابستہ ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صحیح طور پر ثابت ہیں، ان میں سے کوئی وعدہ بھی مرزا کے زمانہ میں پورا نہ ہوا۔ یہ بذات خود مرزا قادیانی کے کذب اور اس کے دعوی کی تکذیب کی کھلی دلیل ہے۔ پھر اس واقعاتی حقیقت کے باوجود کہ مرزا کے زمانہ میں وہ کچھ نہیں ہوا جو حضرت مسیح کے زمانہ میں ہوگا یا حضرت مہدی کے ظہور کے زمانہ میں ہوگا، اس کے باوجود مرزا قادیانی اس اپنی ناکام کوشش سے باز نہ آیا کہ وہ اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہلانے کا مدعی رہا اور مہدی منتظر بھی۔ اب اس تمہید کے بعد ہم اس باب میں مرزا کے دعاوی اور ان کے ابطال کی طرف آتے ہیں۔
بلکہ آج کی مجلس میں ہم اسی تمہید پہ اکتفا کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ مجلس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔